گزشتہ روز سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک خطاب میں کہا کہ کس طرح سے انہیں حکومت سے نکالا گیا، کس انداز کی سازش جرنیلوں اور ججوں نے مل کے کی، کس طرح عمران خان اس سب میں شریک ہوئے۔ ایک تفصیل سے انہوں نے وہی دکھ دہرایا جو اس سے پہلے بھی وہ کئی تقاریر میں دہرا چکے ہیں، کچھ نئی تفاصیل کے ساتھ۔ لیکن بنیادی معاملہ مجھے لگتا ہے جس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، گو کہ نواز شریف کے اس بیان پر پاکستان کے تمام مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن سیاق پھر غائب ہے۔ اور سیاق یہ ہے کہ یہ معاملہ سارا منتخب وزرائے اعظموں کو ہٹانے کا یہ 10 سال پہلے شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کی تاریخ لمبی ہے، اور اس کی تاریخ دیکھنے کے لیے یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا تو اس مسئلے کا یا کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے تاکہ اس کا حل کر پائیں۔ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے اس کا سرا کہاں ہے، بھائی کوئی کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، کیا ہے معاملہ۔ تو یہاں سے ہی آپ جانچتے ہیں نا کہ کیسے ہے معاملہ بیماری کا بھی۔ اسی طرح سماجی بیماریوں کو بھی دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کہاں ہے ان کا سرا۔ منتخب وزرائے اعظموں کو ہٹانے کا سلسلہ یہ نیا تو نہیں ہے، اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں۔ تو جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یا جب تک ہمارے سیاسی رہنما اس بات کا ادراک نہیں کریں گے اس وقت تک ہوگا نہیں۔ پھر دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے، اس سے پہلے کہ میں جاؤں اور بتاؤں کہ کہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے، زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہو یا جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں روکا جائے، اب اس کے بعد نہ ہو، کیونکہ ماضی کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ماضی ویسا ہی رہے گا۔ ماضی سیکھنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے مگر وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے ماضی میں تو اچھا رہے گا، اگر برا کام کیا ہے تو وہ برا رہے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی پر نگاہ ڈال کے خود احتسابی کے ذریعے یہ جانچ سکتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ ماضی مستقبل کا آئینہ ہو سکتا ہے لیکن مستقبل کو تبدیل نہیں کر سکتا، یا ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مستقبل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اسے تبدیل کریں، اور مستقبل صرف اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب حال تبدیل ہو۔ اگر آپ اپنا آج تبدیل نہیں کریں گے تو آپ کا کل بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج سب سے پہلے اس پورے معاملے کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی رہنما وہ بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ اب آج کے دن سے وہ تمام جرائم جو اس ریاست کے ساتھ، اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ ہوئے ہیں، انہیں کیسے روکا جائے گا، اور اس کے بعد پھر پیچھے چلیں اور احتساب شروع کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس کے وہ تمام کردار جو جمہوریت پر شب خون مارنے میں مصروف رہے، ان سب کو ان کی عدم موجودگی میں بھی، کئی ایسے ہیں جو مر چکے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں بھی شفاف مقدمات سے گزار کے انہیں سزائیں سنائی جائیں، پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ پیچھے جائیے اور دیکھنا شروع کیجئے کہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے سانحات، ایسے سانحات جن سے پاکستان کی جمہوری روش تبدیل ہو گئی، وہ کون کون سے تھے۔ جناح کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے ایمبولنس میں، یا لیاقت علی خان کو گولی لگ جائے، یا جو خواجہ نظام الدین والا معاملہ، یا سہروردی والا معاملہ، یا فاطمہ جناح کے انتخابات میں شریک ہونے اور انہیں گالیاں دلوانے اور انہیں غدار کہنے کا معاملہ، بادشاہ خان کا معاملہ، جی ایم سید کا معاملہ، یہ تمام معاملات دیکھے جانا چاہیے۔ جہاں جہاں جمہوری رہنماؤں، سیاسی رہنماؤں کے خلاف سازشیں ہوئیں، ان کے خلاف بدترین ریاستی طاقت کا استعمال ہوا، پاکستان میں جمہوریت پسندوں پر جس انداز کی جو کریک ڈاؤنز ہیں وہ ہوئے، ان سب کا ایک ایک کر کے اس تمام واقعات، ان تمام سانحات کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہوا ہے یہ۔ بات یہ دوستو کہ پاکستان کی تخلیق کے بعد پاکستان میں کوئی دستور ایک طویل عرصے تک نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جس انداز سے نوآبادیاتی یعنی برطانوی راج کے دور میں یہ خطہ پہلے سے چل رہا تھا، پاکستان بننے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک چلتا رہا۔ اس بدقسمت ملک کی سب سے عجیب بدقسمتی یہ ہے کہ اسے شروع سے ایڈ ہاک بیسس پر چلانے کا ایک
روش رہی ہے، ایک راستہ رہا ہے، یعنی مختصر اور قلیل المدتی طریقے سے چلانے کا۔ پاکستان بننے کے بعد کبھی قرارداد مقاصد کے ذریعے اور کبھی ایڈ ہاک لاز کے ذریعے اور کبھی پرانے لاز کو جاری رکھ کے اس علاقے کو چلایا جاتا رہا ہے۔ آج بھی پاکستان کے جو تعزیراتی قوانین ہیں وہ وہی ہیں جو گورے کے دور کے تھے، کچھ بھی تبدیل نہیں کیا گیا، اضافی کچھ 2-4 چیزیں ڈال کے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں قوانین تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، قوانین میں ڈیٹیلز پیدا ہو رہی ہیں۔ بھئی ماضی میں دیکھیں نا، اگر آپ صدیوں پہلے، تو وہاں کیا ہوتا تھا جی جرم کوئی بھی ہو، ہاتھ کاٹ دو، گردن کاٹ دو، اس انداز کے، کیونکہ ڈیٹیل سزائیں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد جو معاشرت تبدیل ہوئی، معاشرت آگے بڑھی، تو سزاؤں میں ڈیٹیل آ گئیں۔ مثال کے طور پر جرمنی میں اب ایک قانون یہ ہے کہ آپ گارڈن میں ٹائلز لگاتے ہوئے ان کے بیچ میں سیمنٹ نہیں لگا سکتے، کہ پانی کو نیچے جانا ضروری ہے۔ یہ ایک ڈیٹیل ہے نا۔ یا اتوار کے روز آپ ڈرل مشین کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ ڈیٹیلز ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جوں انسانی معاشرت آگے بڑھتی ہے، اس میں ڈیٹیلز آتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ڈیٹیل ابھی تک آپ دیکھیں 90% جو پرچے کاٹے جاتے ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کوئی چیز کھو گئی، یعنی وہ سائبر کرائم کا معاملہ ہو، کہ وہ کسی بندے پر حملہ ہو، کہ وہ سنیچنگ ہو، وہ جملہ لکھا ہوتا ہے کوئی چیز کھو گئی، نقص عامہ، کوئی چیز کھو گئی، 5-6 جو بڑے معاملے ہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے قانونی طور پر، ریاستی طور پر، فعالیت کے طور پر ریاست کی کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں، اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ فوج نے ملک چلایا ہے، سیاست دانوں نے یا جمہوریت پسندوں نے ملک نہیں چلایا۔ پاکستان میں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر ایک ڈائیورس پولیٹیکل کمیونٹی ہوتی، سوشلسٹ بھی ہوتے، کمیونسٹ بھی ہوتے، اسلامسٹ بھی ہوتے، سینٹرسٹ بھی ہوتے، سینٹر رائٹ ہوتا، سینٹر لیفٹ ہوتا، مختلف ایک پورا سپیکٹرم ہوتا مختلف نظریات کا، جمہوری دور سے بندھا ہوا، اور وہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے طور پر معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے، معاشرے میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی۔ فوجی مارکا جو ریاستیں ہوتی ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ہوتا یہ ہے کہ ڈنڈا ہوگا اور سب کے سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں۔ اب دیکھیں فوج میں وردی ہوتی ہے، اس وردی کی وجہ یہ ہے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، لیکن جو جمہوری یا جو سولین معاشرے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب فوجی نہیں ہوتے، سب وردی نہیں پہن سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جو فاشسٹ ریاستیں ہوتی ہیں ان سب فاشسٹ ریاستوں میں پوری قوم کو وردی پہنا دی جاتی ہے ایک۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، پوری کی پوری قوم کو اسلام کی وردی پہنا دی گئی۔ بھائی قوم ہے، اس کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف طرح کے نظریات ہیں، اس میں کرسچنز بھی رہتے ہیں، اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، اس میں سکھ بھی رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، آپ سب کے اوپر ہرا رنگ نہیں ڈال سکتے، آپ کو چاہیے کہ اس ڈائیورسٹی کی عزت کریں۔ تو یہ فوجی مار کا طریقہ ہے کہ سب کو وردی پہنا دیں، وردی پہن لی، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کچھ مسلمان ہے، وہ سب کے سب ایک جیسے لگیں گے، یہ ایک طریقہ۔ لیکن سولین معاشرے تو اس طرح نہیں چلتے، تہذیب یافتہ معاشرے تو ایسے نہیں چلتے کہ سب کو وردی پہنا دیں۔ اسی طرح سیاست میں بھی جمہوری ریاستوں میں ایک پورا سپیکٹرم ہوتا ہے مختلف نظریات کا، اور ایک ہیلدی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، اور اختلاف رائے کے اندر سے سمجھوتا کر کے کمپرومائزز نکال کے آپ ریاست کو آگے بڑھاتے ہیں، تاکہ ایک پوری ملک، پوری قوم وہ جڑے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ملک ابتدائی طور سے لے کے آج تک فوج چلا رہی ہے، اور یہ جتنے بھی ابھی نواز شریف صاحب جو یہ کمپلین کر رہے تھے کہ جی ججوں نے ایسا کیا، ججوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ ججوں کی ہمت ہے، اس لیے کہ فوج کے پیچھے بیک تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں مولوی بھی سڑک پر جب آتا ہے توہین رسالت کا نعرہ لگاتے ہوئے یا فلسطین کے لیے یا فلاں علاقے کے لیے نکلتے ہوئے، تو پیچھے فوج ہوتی ہے، ہمیشہ دفاع پاکستان چل رہا ہوتا ہے۔ مولوی تو سڑک پر آتا ہی تب ہے جب فوج ہوتی ہے، تو اسی طرح جج بھی اس وقت متحرک ہوتا ہے جب پیچھے فوج ہوتی ہے۔ اسی طرح صحافیوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 بڑے بڑے گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو ملک میں واقعی جمہوریت چاہتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو فوجی مارکا ہیں، ISPR اور فوج کے جو فائلیں دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ حب الوطنی کی ترویج کر رہے ہیں، اور اپنے خلاف یا اپنے متضاد بات کرنے والے تمام لوگ ان کی نظر میں غدار اور ملک دشمن ہوتے ہیں، جس طرح کے فوجی سمجھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سلسلے کو کیسے ختم کیا جائے۔ نواز شریف اگر آج یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ 2014 میں وہ 2013 میں وہ عمران خان سے ملے تھے، اور 2014 سے عمران خان نے
ملنے کے باوجود دھرنے شروع کر دیے اور حکومت کے خلاف سازش میں شامل ہو گئے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ آج یہ جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ، 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں وہ کوئی شفاف انتخابات نہیں ہوئے، کیا وہ اسی سلسلے کا حصہ نہیں ہے؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آج کیسے روکیں آپ۔ اگر آپ آج روکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، دنیا جانتی ہے دھاندلی ہوئی ہے، ہم سے زیادہ کس نے بات کی ہے، لیکن 2024 کے انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوج نے آپ کے حق میں دھاندلی کی ہے تو بھی، اور اگر آپ جمہوریت پسند ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ فوج آپ کے خلاف دھاندلی کی ہے تو بھی، ہر صورت میں اس انتخاب میں دھاندلی کے خلاف، اور یہ طے کرنے کے لیے کہ آئندہ انتخابات میں ایسی کوئی دھاندلی نہ ہو، عوام کی رائے وہ مقدم رہے، تو آپ کو آج سے کوشش کرنا ہوگی۔ وہ جو آپ اس وقت وہ جو اولیو برانچز دے رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک ٹھوس موقف کے ساتھ، پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل لیڈرز کو ٹھوس موقف کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کی عدم شفافیت، کرپشن، دھاندلی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ اس وقت حالات دیکھیں کہ پاکستان میں پریکٹیکلی ایک مارشل لا لگا ہوا ہے۔ اس وقت جنرل عاصم سلیم ہے، اور وہ اس وقت جس انداز سے ملک ایک طرح سے وہ چلا رہے ہیں، تو سیولینز کا تو صرف نام ہے۔ تو ایسے میں ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوریت دور دور تک نہیں ہے، جہاں آپ خود نواز شریف صاحب آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، ایسی لولی لنگڑی حکومت کے اندر، اور آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت گرائی گئی تھی۔ حضور، آپ کی حکومت گرائی گئی تھی، بالکل گرائی گئی تھی، لیکن جن لوگوں نے گرائی تھی آپ ان کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ قوم کو سچائی بتائیں، اور پوری بتائیں، اور ٹھیک آرٹیکولیشن کے ساتھ بتائیں کہ صاحب معاملہ یہ تھا، اب معاملہ یہ ہے، اور اب اس سے کیسے نکلنا ہے۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، دیکھیے جب بھی کوئی معاملہ، آپ اگر کچن میں جاتے ہیں اور وہاں پانی لیک ہو رہا ہے، نل ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ جا کے پوچا نہیں مارتے، آپ سب سے پہلے نل بند کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اس وقت جو گند پھیلا ہوا ہے، یہ جو میس ہے، پولیٹیکل میس، اس کو ختم کرنے کے لیے پوچے نہ لگائیں، سب سے پہلے نل بند کریں۔ نل کہاں ہے؟ نل اس کا جی ایچ کیو کے اندر ہے، نل اس کا آب پارا کے اندر ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ ہم نے جی ایچ کیو اور آب پارا کو سیاسی سرگرمیوں سے دور کرنا ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ آپ کو تمام پولیٹیکل لیڈرز کو مل بیٹھ کے، ابھی آپ نے نواز شریف نے کہا جی کہ احتساب ہونا چاہیے، کون کرے گا احتساب؟ کریں احتساب آپ، اور آپ اگر احتساب کریں گے تو پھر یہ سلیکٹڈ احتساب ہوگا، اور یہ سلیکٹڈ احتساب ہوا تو یہ احتساب تو نہیں ہوگا۔ عمران خان کے دور میں سلیکٹڈ احتساب ہوا، تمام کے تمام جو ان کے اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے خلاف وہ جاوید اقبال کو استعمال کر رہے تھے، اپنے ساتھ انہوں نے کرپشن کی ڈھیر ملایا ہوا تھا، یعنی جو بدترین کرپٹ لوگ تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے، اور نعرہ لگ رہا تھا جی کرپشن کے خلاف۔ تو اس طرح کے انصاف سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح کے احتساب سے پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 3.5 سال میں 1 روپیہ پاکستان کا ملا نہیں، پاکستان کی ریٹنگ بھی خراب ہوئی، پاکستان کے اوپر قرضے بھی ڈبل ہو گئے، پاکستان کرپشن ریٹنگ میں بھی 23-24 درجے نیچے چلا گیا۔ فائدہ کیا ہوا پاکستان کو؟ اس لیے کہ وہاں پر بھی فوجیوں کی حمایت سے، فوجیوں کی آشیرواد سے قانون سازیاں بھی ہو رہی تھیں، اور فوج ہی ملک چلا رہی تھی۔ بعد میں عمران خان نے بتایا بھی کہ اس وقت ان کے دور میں باجوہ صاحب جو ہے وہ بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح آج عاصم سلیم بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو حالات کیا بدلیں گے؟ پھر حالات بدلنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ایک ٹھوس موقف رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی صورت بھی فوج کو یا کسی بھی غیر جمہوری طاقت کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو شروع کرنا پڑے گا کہ 8 فروری کو جو انتخابات میں جہاں دھاندلی ہوئی ہے، اگر پاکستان کی بہت ساری پولیٹیکل جماعتیں کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو صاحب آپ کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن آپ نہیں کھڑے۔ تو اس لیے یہ کوئی جملہ نہیں ہے کہ فلاں تاریخ سے وہ جو ہے احتساب ہونا چاہیے، اور فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تک ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے اور اس سے پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ واقعی احتساب چاہتے ہیں، آپ کو اکراس دا بورڈ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نل بند کریں، سب سے پہلے یہ طے کریں کہ فوج کسی طرح سے بھی ججوں کو، صحافیوں کو، یا معاشرے کے یا جو سیولین سفیر ہے اس کے دیگر ایلیمنٹس کو وہ متاثر کرنا بند کرے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو ٹھوس موقف یہ لینا پڑے گا کہ پاکستان میں جو کاروباری فوج کے انٹرسٹ ہیں ان کو کس طرح سے کم کیا جائے۔ طویل المدتی ایک بنیاد پر ایک پلان بنانا پڑے گا، اور اس کے تحت آپ کو فوج کو سیولین سفیر سے دور کرنا پڑے گا۔ ایک لمبا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ لینے کی بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی احتساب کریں۔ احتساب کرنے کے لیے بھی یہ جو آپ کا جملہ ہے احتساب کریں، احتساب کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک مشترکہ راہ عمل درکار ہوگا، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، تمام پولیٹیکل اور
ڈیموکریٹک فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے جنرل ظہیر الاسلام ہو کہ ثاقب نثار ہو کہ عمران خان ان کا احتساب کریں، لیکن اس کے لیے بھی جب آپ پولیٹیکل ایک کنسنسس بنا سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ پولیٹیکل کنسنسس ایک طویل بنیاد پر بنایا جائے، کیوں نہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ اب سے شروع کریں اور پھر سب سے پہلے یہ راستہ بند کریں اور پھر آپ پیچھے جانا شروع کریں ایک ایک کر کے کہ جہاں جہاں جس کی شکایت ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی کہ اس کی حکومت کو توڑا گیا ہے یا سیاسی انجینئرنگ کی گئی ہے اس کو اور اس کے کرداروں کو سامنے لایا جائے، یہ ایک راستہ ہے۔ لیکن یہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک خاص مدت کے اندر احتساب ہو، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ دوستو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مخصوص احتساب ہے اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر نواز شریف یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ کلیم تو آج کی جو اپوزیشن ہے یعنی عمران خان کی جماعت ہے وہ بھی کر رہی ہے، اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی بھی کرتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو 90 کی دہائی کی سیاست ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس سے پہلے 70 کی دہائی میں جو بھٹو صاحب اور پولیٹیکل فورسز کے درمیان ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کا تو راستہ آپ خود بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ کہ تمام پولیٹیکل فورسز جمع ہوں اور ایک طویل مدتی بنیادوں پر کوئی منصوبہ بنائیں، کوئی روڈ میپ بنائیں۔ باقی یہ ہے کہ سستے خواب اور جو پلاسٹک کے جملے ہیں وہ تو بولے جا سکتے ہیں بہت آسانی سے اسلامی ٹچ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔